بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی لا تؤخر عن ثلاث الصلاۃ اذا اتت وقتها والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت لها کفءا او کما قال علیہ السلام۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی تین کاموں میں تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لینا۔ نمبر 2، جب جنازہ حاضر ہو جائے اور مکروہ وقت نہ ہو تو جنازے کی نماز پڑھ لینا۔ نمبر 3، جب بے نکاحی عورت کے جوڑ کا اور برابر کا آدمی مل جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرنا۔ جو حدیث کا تیسرا جملہ ہے تو اس کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کیسے مرد سے نکاح کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مرد کی 6 صفات بیان کی تھیں، اور دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی تعلق قائم کریں، نکاح کا، پارٹنرشپ کا، دوستی کا، تو صفات دیکھ کے تعلق قائم کریں، اس لیے کہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی انسان مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو صفات کی بنیاد پر تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ تعلق زیادہ پائیدار اور مضبوط ہوتا ہے۔ تو رشتے کے بارے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ صفات کس میں زیادہ اچھی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس بے نکاحی عورت کے جوڑ کا اور برابر کا آدمی مل جائے تو اس سے نکاح کر دو۔ ایک چیز دیکھنا یہ بھی ضروری ہے، اسے عربی میں کف کہتے ہیں کہ عورت کا ہم پلہ آدمی ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ عورت کم ذات کی یا مرد کے برابر کی نہ ہو، دوسرا یہ کہ مرد عورت کے برابر کا نہ ہو، عورت اونچی ہو کسی بھی لحاظ سے یا مرد اونچا ہو، تو مرد کا اونچا ہونا اور بہتر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح ایک عارضی تعلق نہیں ہوتا بلکہ تا حیات اکٹھے رہنے کا تعلق ہوتا ہے، اور اس میں مختلف خاندانوں کے، قوموں کے، برادریوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کے مزاج قریب قریب ہوں گے تو نباہ آسان ہوگا اور طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی، رنجشیں اور اختلافات نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے مزاج میں بہت زیادہ دوری ہوگی، بہت زیادہ اختلاف ہوگا، تو پھر آپس میں اتفاق بھی بہت مشکل ہو جائے گا، اور یہ ایسی عام بات ہے جس پہ کوئی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اور اسی طرح جس میں آپ نے کف کا اشارہ فرمایا، دوسری ایک اور حدیث بھی ہے، انکحوا الاکفاء، فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح کرو ان کے ہم پلہ مردوں سے۔ اور اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا، العرب اکفاء لبعضهم، کہ عرب کے کچھ قبیلے اور خاندان دوسرے بعض کے برابر کے ہیں، پلے کے ہیں، ہمسر ہیں۔ اس میں بھی دیکھیں وہی بات آ گئی ہے کہ آپ اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو کن چیزوں میں مرد کو عورت کے ہم پلہ یا اس سے اونچا ہونا چاہیے؟ ان میں ایک چیز ہے دینداری، کہ بہتر ہے کہ مرد عورت سے زیادہ دیندار ہو، دیانتدار ہو، اور اس کی وجہ یہ اگر مرد عورت سے کم درجے کا دیندار ہوا، عورت بہت بڑی زیادہ دیندار ہوئی تو آپس میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ اگر عورت بہت متقی، پرہیزگار، عالمہ، فاضلہ، تہجد گزار ہے، بااخلاق ہے، اور اس کے لیے مرد ایسا تلاش کیا، شوہر ایسا تلاش کیا جو انتہائی بد اخلاق ہے یا کم از کم دین کے فرائض واجبات بھی ادا نہیں کرتا، دین اور اہل دین سے معاذ اللہ نفرت کرتا ہے، ان کے خلاف بات کرتا ہے، تو ان کا آپس میں تعلق بہت مشکل ہوگا اور تعلق نہیں چلے گا۔ ان کا تعلق چلے گا تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ چلے گا، آپس کے رنجشیں، اختلافات بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک تو دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 2، دوسرا پیشے کے لحاظ سے اور حرفت اور کام کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، ذریعہ آمدن کے لحاظ سے مرد کو عورت سے اچھے پیشے والا ہونا بہتر ہے۔ اگر عورت کسی بہت بڑے تاجر کی یا بڑے اچھے پیشے والے کی آدمی کی بیٹی ہوگی اور اس کا نکاح کر دیا جائے کسی بہت ہی معاشرے کے ایسے پیشے والے سے جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، لوگ کم تر سمجھتے ہیں، تب بھی آپس میں نباہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپس میں مزاج مختلف ہوگا، عادات مختلف ہوں گی، خیالات مختلف ہوں گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو عورت ہے اپنے سے کم تر آدمی کی ماتحتی قبول نہیں کرتی، بھلے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، محکمہ تعلیم میں یا میڈیکل میں کسی بالکل نکمے آدمی کو افسر بنا دیا جائے
اور پڑھے لکھے اور اچھے تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کا ماتحت بنا دیا جائے تو وہ اس کی عزت نہیں کریں گے، دل میں احترام نہیں ہوگا۔ ہاں ان سے بڑا اگر آدمی ہو علم کے لحاظ سے یا معاشرتی وجاہت کے لحاظ سے اس کو افسر بنا دیا جائے تو سب لوگ اس کو اپنا افسر تسلیم کریں گے۔ یہی عورت کا مزاج ہے۔ تو کسی بہت بڑے تاجر کی بیٹی کا نکاح کسی موچی سے کر دیا جائے مثلاً، یا کسی بھنگی کے بیٹے سے کر دیا جائے تو آپس میں نباہ ہونا بہت مشکل ہے۔ فقہا نے اس لیے فرمایا کہ پیشے کا بھی اعتبار ہے اور اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے دونوں میں اتفاق ہو جائے، لیکن بظاہر عادتوں کا ملنا اور اکٹھے رہنا بہت مشکل ہوگا، اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے خاندانی شرافت اور وجاہت۔ اس میں بھی شوہر کو عورت سے بہتر حالت میں ہونا چاہیے۔ اگر عورت کی خاندانی شرافت یعنی اس کے خاندان کی شرافت و وجاہت بہت زیادہ ہے اور مرد کا تعلق کسی ایسے خاندان سے ہے جس کو معاشرے میں لوگ کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر بھی آپس میں نباہ بہت مشکل ہوگا۔ دوسری بات کی وضاحت یہاں ضروری ہے کہ دیکھیں ایک تو آخرت کا معاملہ، اس کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہ تو بالکل برحق ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بھنگی اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے اعمال و اخلاق کی وجہ سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہو، اور ایک قریشی خاندان کا آدمی جو فاسق فاجر ہو یا غیر مسلم ہو تو اللہ کے ہاں اس کا مقام کم ہوگا۔ لیکن دنیاوی جو معاملات ہیں تو ان میں دنیاوی چیزوں کا حساب اور خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ دین اسلام ہی کی تعلیمات ہیں، جس میں نے آپ کو حدیث سنائی ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سورہ نور میں اس کے تیسرے رکوع میں یہ آیت ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اسی طرح الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ، کہ عام طور پہ جو زانی مرد ہے وہ زانی عورت سے نکاح کرتا ہے، زانی عورت یا مشرکہ عورت سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مزاج کی بات، کہ دیکھیں مزاج لوگوں کا ایسا ہے کہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ، اپنی جیسی اپنے ہم مزاج عورتوں کے ساتھ یا اپنے ہم مزاج عورت مرد کے ساتھ جو ہے نا وہ زندگی گزارتی، اس کو پسند کرتی ہے۔ ہم مزاج نہ ہو تو پھر اس میں اتفاق نہیں ہوتا۔ تو اس خاندانی شرافت اور وجاہت کا اعتبار کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے غیر کف میں نکاح کر لے، مثلاً ایک عورت کسی بہت بڑے دیندار خاندان کی عورت ہے اور اس نے کسی انتہائی فاسق فاجر اور بے دین آدمی سے نکاح کر لیا، تو فتویٰ یہ ہے، علماء کرام کی تحقیق یہ ہے شریعت کی روشنی میں، کہ ایسا نکاح اگر اس کے سرپرست یعنی والد وغیرہ تسلیم کر لیں، قبول کر لیں، پھر تو ہو جائے گا۔ اگر وہ تسلیم نہ کریں تو سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں۔ تو غیر کف میں نکاح کرنے کا اختیار ہے۔ اگر عورت اور اس کا سرپرست کسی غیر کف کے آدمی سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائیں تو نکاح ہو جائے گا، لیکن کرنا بہتر نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ آدمی غیر کف کا اور غیر ہمسر جن کے جو تعلیم یافتہ نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، وہاں یہ نکاح چلتا نہیں ہے۔ ہاں کسی اگر ایسے خاندان کا آدمی ہے جو عورت سے معاشی لحاظ سے، پیشے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے اور معاشرتی وجاہت کے لحاظ سے کم درجے کا خاندان کا ہے، لیکن وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تعلیم یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، اور عورت خوشی سے اس سے نکاح کرنا قبول کر لے، مرد بھی کر لے، تو پھر وہاں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، عمر کے لحاظ سے آدمی عورت سے بہت بڑا نہ ہو، اسی طرح پیشے کے لحاظ سے بہت کم درجے کا نہ ہو، ان کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کا خیال کیا جائے سے نکاح کامیاب ہوتا ہے، ورنہ نکاح کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض والدین زیادتی کرتے ہیں کہ صرف اپنے بھتیجے یا بھانجے یا دوست کے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا ہمسر نہیں ہوتا، ہم پلہ نہیں ہوتا۔ اور پھر بعد میں طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ کی مرضی ہے، تو جوڑے آسمانے بنتے ہیں اور قسمت میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اس لیے یہ ہوا، ورنہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اور کسی نے ایسے بے جوڑ نکاح کیا ہے تو قصور اس کا ہے، والد نے نکاح کیا، دادا نے کیا، بھائی نے کیا، ماموں نے کیا، اس کا قصور ہے۔
اور اس کی قصور یہ ہے کہ اس نے شرعی تعلیمات کو اور احکامات کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر عورت شوہر سے بہت کم درجے کی ہو تو پھر وہاں بھی نکاح کرنا بہتر نہیں ہوتا، اگر کر لیا جائے تو پھر وہاں اصلاح کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ شوہر سرپرست ہوتا ہے، اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، وہ اس کو درست کر سکتا ہے، اس کی درستگی کی امید ہے، اس کی اصلاح کی امید ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ مرد عورت سے زیادہ با اختیار ہوتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اختیارات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا ٹھیک ہونا شادی کے بعد مشکل ہوتا ہے اگر اس کے اعمال و اخلاق خراب ہوں تو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جبل گردد جبلت نہ گردد، کہ پہاڑ تو جگہ چھوڑ دیتا ہے لیکن عادتیں وہ جگہ نہیں چھوڑتی، عادتیں سر کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس طرح رشتہ کرتے ہوئے ایک یہ بھی بات دیکھنا نہایت ضروری ہے اور بڑی اہم بات ہے کہ ایسی جگہ رشتہ کیا جائے ایسے لڑکے سے جن کے گھر میں خاندان میں لڑائی نہ ہوتی ہو، متکبر لوگ نہ ہوں، لڑاکے نہ ہوں، بلکہ وہ پیار محبت سے رہنے والے ہوں، اور اسی طرح وہ دوسرے پر حاوی اور غالب ہونے کی کوشش نہ کرتے ہوں، بلکہ بات اپنے مزاج کے خلاف بات سن کے خاموش ہو جاتے ہوں اور تسلیم کر لیتے ہوں اور بات کو مان جاتے ہوں، منوانے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اگر پہلی ساری خوبیاں ہوں کہ لڑکا کی ذریعہ آمدن بھی اچھا ہے اور وہ دین نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، کسی اور دینی سلسلے سے وابستہ بھی ہے، عصری تعلیم یافتہ بھی ہے، گھر میں لیکن لڑائی رہتی ہے، تو وہاں بھی عورت کا گزر بسر اچھا نہیں ہوگا، بلکہ وہ وہاں ٹینشن پریشانی میں وقت گزارے گی۔ یہ بہت اہم اصول ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتے دین کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔